السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ گھر کے اندر مختلف قسم کے جھگڑے یا مختلف قسم کی لڑائیاں یا بیماریاں ہر وقت ڈیرے رکھتی ہیں، تو کیا یہ جادو کی وجہ سے ہی ہوتی ہے؟ پہلے سپارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ کافرون شیطانوں نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں پہلے نمبر پر کہ یہ ایک ہے بیماری، ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور ہم اس کے لیے پھر اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، ایک یہ عمل ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے اوپر شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ جادو کے لیے چونکہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، شیطان کے لیے ہمیں کوئی نہیں بتاتا، بلکہ ہم اس کو بغیر کسی ذریعے کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ شیطان کا اب میرے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور وہ مجھے قابو کیے ہوئے ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہوں تو سستی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، میں صبح شام کے اذکار نہیں کرتا، میں دینداروں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میری دین سے محبت نہیں ہے، میں مختلف قسم کی دعائیں ہر وقت نہیں کرتا، تو یہ میرے اوپر شیطان کا حملہ ہے۔ پہلے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ جادو ہوتا ہے۔ ہم پہلی چیز کو جو دروازہ ہے وہ بند نہیں کرتے، وہ کھلا رکھتے ہیں، اور جادو کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، وہ نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے پھر ختم ہونا۔ یاد رکھیں جس گھر میں شیطان آئے گا اسی گھر میں جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی، فساد ہوگے، اور مختلف ذریعے سے شیطان لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں ہر بات کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب جادو ہو گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہم گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں کیا سارے نماز پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کیا صبح شام کے اذکار دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کھانا کھانے کے وقت، کھانا کے فارغ ہونے کے بعد، واش روم میں جاتے ہوئے نکلتے ہوئے کیا ہم ساری دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر شیطان موجود ہیں جو ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کیا اس کے شر سے ہم بچنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے مین جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی گھر کے اندر وہ کہتے ہیں جب دشمن ایک ہو اور رہتا بھی دور ہو اس سے اتنا ڈر نہیں رہتا، اور جب دشمن زیادہ ہوں اور رہتے بھی آپ کے چار دیواری کے ارد گرد ہوں تو پھر تو ان سے ہر وقت آپ کو بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جب یہ شیطان سب سے بڑے دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، اور آج گھروں کے اندر بلکہ ہر ایک روم کے اندر، کیونکہ اٹیچ باتھ روم بن گئے اور ان کے رہنے کی جگہ وہی ہے، تو ہم ان کو تو وہاں گھر میں لے آئے ہیں لیکن ان سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی تدبیر نہیں کی۔ تو اس لیے یہ ذہن پہلے نمبر پر لے جائیں ہی نہ کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی مجھے سزا مل گئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، مجھے دینی کام کوئی چھوڑ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم جب یہ دینی کام کریں گے، شریعت کے امور کی پاسداری کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو رات کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کر کے سوتا ہے وہ ساری رات اسے کافی ہو جاتی ہے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے شیطان کے شر سے اسے کافی ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے جو شخص آخری تینوں سورتوں کے دم کر کے سوتا ہے، تین مرتبہ پڑھ کے، اگر اس پر جادو ہوا ہے ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کبھی نہیں ہوگا۔
صبح و شام جو نمازوں کے بعد یہ تلاوت کرتا ہے تو یہ اذکار موجود ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے جب ہم اپنے ذہن کو ادھر لے جاتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن بی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب بیماری آئی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے. ہم فوراً اللہ کو چھوڑ کر ہمیں یہ آتا ہے کہ یہ کسی نے جادو کیا ہوگا، اگر کسی کی دکان نہیں چلتی تو کسی نے جادو کیا ہوگا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس پر تو کسی نے جادو نہیں کیا ہوا. یہ عورت پردہ نہیں کرتی، کبھی اس پر تو کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے گھر میں، ہمارے گھر میں جادو تو نہیں ہے. ہمیں کی کوئی دعائیں یاد نہیں آتی، ہم پر جادو تو نہیں، یہ نہیں دیکھتے. ہم کب دیکھیں گے گھر میں لڑائی ہے یہ کوئی جادو ہے، کام نہیں چلتا یہ کوئی جادو ہے، یہ بندہ بیمار رہتا ہے کوئی جادو ہے. تو یہ ہمیں اور زیادہ بیمار کرتا ہے. اس چیز کو چھوڑ کے ہم دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور جب اللہ ہماری حفاظت کرے گا وہ ہر قسم کے روحانی جسمانی شر سے، شیطانوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں، گھر میں مختلف اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں، آپ ٹیپ ریکارڈر پہ لگا دیں، کمپیوٹر ہے اس پہ لگا دیں، قرآن چلتا رہے تو یہ گھر میں برکت ہے. جب اللہ کی رحمت آپ گھر سے بگا دیتے ہیں، اس میں فلم چلتی ہے، ٹی وی چلتی ہے، ڈش چلتے ہیں، تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر تو شیطان نے ڈیرے لگانے. اور جہاں شیطان نے ڈیرے لگانے اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے ناک پہ مارے، جس کو چاہے منہ پہ مارے، اور جس کی چاہے پیٹ کے اندر مکہ مار دے، وہ جس کو جیسے تکلیف چاہے. ہم تو چونکہ ہم نے اللہ کی رحمت کو دور کر دیا ہے، اب شیطان کے ڈیرے ہمارے گھر میں، تو اس لیے وہ ہمیں تکلیف دے گا. تو مین چیز جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں آتی ہے. ہم اللہ کے قریب آئیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.